آزادی کے موقع پر آزادی جھوٹی ہے کے عنوان سے ایک تحریر ہماری نظروں سے گزری ہے۔ اس تحریر کے رائٹر قلمکار ہیں انجینئر سید مقصود، سیکریٹری بامسیف و قومی صدر راشٹریہ مسلم مورچہ۔ مقصود صاحب کی یہ تحریر تاریخ آزادی کا وہ آئینہ ہے جو اکثر دیکھ کر اندیکھا، جان کر انجان کر دیا جاتا ہے۔ آج اس تحریر کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے آپ تمام کو 77ویں یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ 1947، جی ہاں 16 اگست 1947، اسی تاریخ کو ممبئی کی شاہراہوں پر ایک جلوس آزاد میدان کی طرف روان دوان تھا اور ان کا نعرہ تھا یہ آزادی جھوٹی ہے۔ اس جلوس کی قیادت کر رہے تھے مہاراشٹر کے عظیم مزدور رہنما، دلت تحریک کے ہیرو، عوامی ادیب، 36 کتابوں اور ناولوں کے خالق انا بھاؤ ساٹھے۔ 15 اگست 1947 کو انگریز بھارت چھوڑ کر چلے گئے اور ایسی افواہ اڑائی گئی کہ بھارت آزاد ہوا۔ اس آزادی سے ملک آزاد ہوا، مگر ملک کی تمام رعایا کو آزادی نہیں ملی۔ اس دن سے آج تک اس آزادی پر کئی سوال اٹھائے گئے۔ انگریزوں نے بھارت کو غلام بنایا۔ جب غلامی کا احساس غلاموں کو ہوا تو انہوں نے اپنی آزادی کی تحریک شروع کی۔ ہر غلام نے اپنے آقا کی غلامی سے آزادی کے لیے جد و جہد شروع کی۔ انگریزوں نے بھارت کو مسلمانوں سے چھینا تھا تو مسلمان کیسے خاموش رہتے؟ مسلمان انگریزوں سے بھڑ گئے، وہیں دوسری جانب برہمن اپنا اقتدار برقرار رکھنے کے لیے جد و جہد کرنے لگے۔ ذات پات کے نظام کی وجہ سے یہاں کے مول نواسی SC ST OBC برہمنوں کے غلام تھے۔ یہ غلامی بھارت میں مسلمانوں اور انگریزوں کی آمد سے پہلے سے ہی چلی آ رہی تھی۔ برہمن اپنی آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ مسلمان اور مول نواسی ہر گروہ اپنے آقا سے برسر پیکار تھا اپنی آزادی کے لیے۔ ان سب آزادی کی جد و جہد اور تحریکوں کا جائزہ یہ بتاتا ہے کہ مول نواسی اور مسلمانوں کی آزادی یقیناً جھوٹی ہے۔ آگے بات کرتے ہیں مسلمانوں کی تحریک آزادی پر۔ انگریزوں نے بھارت کو مسلمانوں سے چھینا تھا، اسی لیے مسلمانوں نے ہی سب سے پہلے اس تحریک کو شروع کیا۔ 1757، جی ہاں 1757 میں سراج الدولہ نے جنگ پلاسی، 1764 میں جنگ بکسر کی شکست پر ختم ہو گئی۔ دکن میں حیدر علی اور ان کے فرزند ٹیپو نے جم کر انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ آخر کار 1799 میں سقوط سری رنگا پٹنم پر ختم ہو گئی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 1703 تا 1763 نے تحریک آزادی کے لیے نظریاتی بنیاد فراہم کی۔ فک النظام یعنی ہر ایک نظام کو شکست دینا اور اس میں انقلاب برپا کرنا۔ اس تحریک آزادی کو ہم 4 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا دور 1731 تا 1763 شاہ ولی اللہ اور ان کے ساتھی۔ دوسرا دور 1763 تا 1831 خانوادے شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز وغیرہ، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید 1831 میں بالاکوٹ کے مورچے میں شہادت پر ختم ہوتا ہے۔ تیسرا دور 1831 تا 1857 غدر کے روپ میں ظاہر ہوا۔ شاہ محمد اسحاق، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی کی کوششیں قابل ذکر ہیں۔ 1831 فک النظام کی تحریک کی مرکزیت ختم ہو گئی، مگر یہ تحریک بالاکوٹ کی شہادت گاہوں میں دفن نہیں ہوئی، بلکہ چراغ سے چراغ جلے۔ ملک کے طول و عرض میں آزادی کی تحریک پھیل گئی۔ مورخین کے دعووں کے مطابق 66 خلفاء نے آپ کے اس مشن کو زندہ رکھا اور اپنے اپنے مرکز سے مشعل ایمان و آزادی کی تحریک چلا رہے تھے۔ ان کی کوششوں کا نتیجہ 1857 میں غدر کی شکل میں ظاہر ہوا۔ چوتھا دور 1884، جی ہاں 1884 سے 1947 غدر کی ناکامی اور شکست خوری سے مسلمانوں پر پزمردگی اور قنوطیت طاری ہو چکی تھی۔ اسی لیے میدان جنگ سے ہٹ کر علمی میدان میں اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے بڑی بڑی دینی درسگاہیں قائم کی گئیں۔ اس دور میں اسیر مالٹا شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی اور ان کے ساتھی عبید اللہ سندھی قابل ذکر ہیں، جنہوں نے بڑی منظم کوششیں کی۔
حضرت شیخ الہند 1915 کو حجاز تشریف لے گئے تاکہ اسلامی دنیا کی مدد سے انگریزی حکومت کو برخاست کر کے متبادل حکومت قائم کی جائے۔ ریشمی رومال کی تحریک اسی کا حصہ ہے۔ سرحد پر عبوری حکومت قائم کی۔ شیخ الہند کو مسلم دنیا سے مدد کے بجائے قید انگریز ملی۔ 15 فروری 1917 کو طائف میں گرفتار کر لیے گئے اور بحیرہ روم میں واقع جزیرہ مالٹا روانہ کر دیے گئے، جو برطانیہ کے سیاسی اور جنگی قیدیوں کا مرکز تھا۔ وہاں سخت تکالیف کی زندگی گزارنے کے بعد 8 جون 1920 3 سال 7 مہینے کی قید کے بعد ممبئی پہنچا کر آپ کو رہا کر دیا گیا۔ حضرت شیخ الہند جب مالٹا سے واپس ملک آئے تو ملک کی آزادی میں سرگرم حصہ لیا۔ مالٹا میں اسارت کے زمانے میں حضرت شیخ الہند نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ ہندوستان کی آزادی صرف ایک قوم اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتی، لہٰذا آپ نے انقلاب اور تشدد کی پالیسی بدل کر ہندوستان کی آزادی کو ہندو اور مسلمانوں کی مشترکہ جدوجہد سے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں آپ نے نیشنلسٹ طاقتوں یعنی کہ کانگریس کا ساتھ دیا۔ فک النظام تبدیلی نظام کی تحریک حصول آزادی کی تحریک میں تبدیل ہو گئی۔ نیشنلسٹ طاقتوں کے ساتھ دینے کے چکر میں ہندو مسلم اتحاد کے نام پر وہ کانگریس کا حصہ بن کر رہ گئے۔ کانگریس نیشنلسٹ پارٹی نہیں تھی، وہ تو خالص برہمنوں کی پارٹی تھی۔ اس طرح برہمنوں کو بڑی طاقت حاصل ہوئی، جس کے نتیجے میں ملک 15 اگست 1947 کو آزاد تو ہوا اور تقسیم بھی ہو گیا۔ اس سے مسلمانوں کی تحریک آزادی بھی تقسیم ہو گئی اور جو کچھ بچا تھا وہ کانگریس میں ضم ہو کے رہ گیا، جس کا یہ نقصان ہوا کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی فرماتے ہیں، ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ جماعت ہے اور امام نہیں، افراد ہیں اور نظام نہیں۔ اس طرح مسلمانوں کی تحریک تنظیم اور قیادت سے محرومی پر ختم ہوئی اور غلامی پائیدار ہو گئی۔ اب آتے ہیں برہمنوں کی تحریک آزادی پر۔ 1761 میں پیشواؤں کی پانی پت میں ہار کے بعد 1818 میں بھیما کورے گاؤں کی ہار سے برہمنوں کو بڑا دھچکا لگا۔ 1818 میں پیشوائی ختم ہو گئی۔ بھٹور کے نانا صاحب کو کانپور میں قید کر دیا گیا، مگر وہ قید انگریز میں بھی خاموش نہیں رہے۔ دیش بھر میں بغاوت برپا کرنے کے لیے کوشش کی، جسے انگریزوں نے بری طرح سے کچل دیا۔ 1857 کے غدر برپا کرنے میں اس کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس بغاوت کے بارے میں سر سید احمد خان اسباب بغاوت میں کہتے ہیں، غدر کیا ہوا، ہندوؤں نے شروع کیا، مسلمان دل جلے تھے، وہ بیچ میں کود پڑے، برہمن سہم گئے، 28 سال تک کوئی تحریک شروع نہیں کی۔ 1885 میں انگریزوں کی مدد سے کانگریس کا قیام عمل میں آیا۔ اسی لیے اس زمانے کی کانگریس کے رہنما ٹائیگر، راناڈے، گوکھلے، فیروز شاہ مہتا، دادا بھائی نوروجی سب نے ایک زبان ہو کر کہا، بھارت میں انگریزوں کی حکومت کا قیام منشائے خداوندی سے قرار پایا ہے۔ اسی کانگریس نے اپنے قیام کے 44 سال بعد تک اس دیش کی آزادی کے لیے کبھی ایک ریزولوشن تک پاس نہیں کیا، اسی لیے کہ برہمن دیش کی آزادی کے لیے کبھی نہیں لڑے، وہ صرف اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر کام کرتے رہے۔ اس دور کے باشعور قائدین نے کانگریس کے بارے میں کہا ہے۔ سر سید احمد خان نے کہا، کانگریس بنگالی بابو اور پونے کے برہمنوں کی جماعت ہے۔ جوتیبا پھولے کہتے ہیں، یہ کانگریس سبھا نہیں، برہمن سبھا ہے۔ پیریار راماسوامی نے گاندھی جی کے منہ پر کہا، آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس سے اس دیش میں ڈیموکریسی نہیں بلکہ برہمنوکریسی آئے گی۔ ان کا کہنا سچ ثابت ہوا۔ جب کبھی انگریز یہاں کے اتی شودروں کو کچھ حقوق دینا چاہتے تو اس کی مخالفت کانگریس کرتی۔ اس کی ایک دو نہیں بلکہ کئی مثالیں تاریخ میں درج ہیں۔ پہلی مثال 1918 میں ساؤتھ برو کمیشن بھارت آیا تاکہ یہاں کے عوام کو قانون ساز اداروں میں نمائندگی دی جائے۔ اس بات کو برہمن کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ کانگریس رہنما تلک نے عوامی جلسے میں علل اعلان کہا،
तेली तंबुली और कुनभुटुन कुंभी किसान को कानून साज इदारों में जाकर हल चलाना है या तेल निकालना है। मतलब ये कि इनको कोई भी नुमाइंदगी ना दी जाए, सिर्फ ब्राह्मण ही इसके हकदार हैं। वहीं दूसरी मिसाल 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नतीजे में अंग्रेज़ों ने कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किया। इसमें बाबा साहेब अम्बेडकर के बहुत सारे मुतालबात माने गए थे। कांग्रेस के अजीम रहनुमा बाबा कौम गांधी जी के तन मन में आग लग गई और जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो गए ताकि शूद्रों को अंग्रेज़ों के ज़रिए दिए गए हुकूक से महरूम किया जा सके। मालूम हुआ नामो निहाद अहिंसा प्रेम धर्म के पुजारी की बिल्ली थैले से बाहर आ गई और महात्मा की मुक़द्दस लंगोट उतर गई और वो बरहना हो गए। अंग्रेज़ों से लड़कर मुसलमानों की मदद से बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हुकूक कम्युनल अवार्ड की सूरत में हासिल किए थे, इन फलों से उन्होंने अपना उपवास तोड़ा और छिलके अम्बेडकर के मुंह पर फेंक दिए। यहाँ पे तीसरी मिसाल 1947 को मुल्क आज़ाद हुआ। 1952 तक नेहरू बगैर इलेक्शन के ही नामजद वज़ीर आज़म रहे। जब 1952 में पहला अवामी इलेक्शन हुआ, नेहरू ने 60% ब्राह्मणों को टिकट दिए और 48% ब्राह्मण चुनकर आए। इस तरह कौम परस्त नेहरू बच्चों के चाचा, सेकुलरिज्म के हीरो ब्राह्मण परस्त निकले। इस तरह भारत की पार्लियामेंट पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया। पार्लियामेंट पर कब्जे का मतलब कानून बनाने, कानून नाफिज करने, मुल्क का एक निज़ाम चलाने का हक, देश के जुमला वसाइल इनके कब्जे में आ गए। इस तरह से बिला शिरकत गैर मुल्क ब्राह्मणों के हाथ में आ गया। अंग्रेज़ों के जाने के बाद इख्तिदार भारत के अवाम को मुंतकिल होना चाहिए था, मगर वो ब्राह्मणों को मुंतकिल हुआ। इस तरह भारत के ग़ुलामों की ग़ुलामी जैसी थी वैसी ही रही। ब्राह्मण आज़ाद हो गए और इनकी तहरीक आज़ादी कामयाब हो गई। अभी आगे सुनिए। SC ST OBC यानी कि मूल निवासियों की तहरीक आज़ादी। भारत में ज़ात पात का निज़ाम व्यवस्था ने ऐसा इस्तेहसाली निज़ाम बनाया कि इससे आबादी के सिर्फ 15% तबके को ही फ़ायदा हासिल होगा और 85% अवाम को नुकसान ही नुकसान। एक ग्रोह फ़ायदा उठाने वाला और दूसरा ग्रोह नुकसान में रहने वाला। इस्तेहसाली निज़ाम को दुआम बख्शने के लिए पैदाइशी बरतरी व पस्ती के अटल क़ानूनी इम्तियाज़ को मजहबी तक़द्दुस और खुदाई निज़ाम बताया गया। इसके लिए नज़रिया तनासुख, पुनर्जन्म के फ़लसफ़े और कर्मा सिद्धांत के नज़रिए से ये यकीन पैदा किया गया ये पस्ती के लिए पैदा हुए हैं और ऊंचे तबक़ात बरतरी के लिए इनकी ग़ुलामी खुदाई इनाम खुदा का दिया हुआ तोहफ़ा है। इसलिए इसकी मुखालिफत गुनाह अजीम है। तफरीक़ व इम्तियाज़ात हिंदू कल्चर की रग रग में पियोस्त हैं, जिसके होते हुए पस्ता अक़वाम को हकीकी आज़ादी मिलना नामुमकिन है। हिंदू फ़लसफ़े को इंसाफ के नुक़्ते नज़र से देखा जाए तो साफ नज़र आएगा कि हिंदू धर्म मसावात का दुश्मन, आज़ादी से नफ़रत करने वाला, भाईचारगी का मुखालिफ है। बहवाला डॉक्टर अम्बेडकर, तक़ारीर और तहरीर। इस बात को VT राजशेखर, एडिटर दलित वॉइस, अपनी किताब ब्राह्मणिज़्म के दिबाचे में लिखते हैं। जो कोई मसावात, इंसाफ, भाईचारे को कायम करने के लिए तहरीक चलाएगा, इसका रवैया यकीनन ब्राह्मण मुखालिफ ही होगा। मूल निवासियों की तहरीकों का निशाना हमेशा ब्राह्मणिज़्म ही रहा है। इस बारे में इनका रवैया बड़ा तल्ख़ व करवाहट से भरा हुआ है। इनका फ़र्दन फ़र्दन जायज़ा एक मज़मून में मुमकिन नहीं, इशारतन यूँ कहा जा सकता है। आगे है नमो शूद्र तहरीक बंगाल। हिंदू धर्म छोड़कर कोई भी धर्म इख्तियार कर लो, यह आज़ादी का मंत्र है। पेरियार रामास्वामी, तमिलनाडु। तब्दीली मज़हब की तहरीक हमारे लोगों की तहरीक आज़ादी है। ज्योतिबा फूले, जितनी जल्दी हो सके इस निज़ाम से आज़ादी हासिल कर लो, ये मौका अंग्रेज़ों के रहने तक हासिल है। बाबा साहेब अम्बेडकर, मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, जो मेरे बस में नहीं था, मैं हिंदू नहीं मरूँगा। ये बातें इस बात की निशानदही करती हैं कि ब्राह्मण और ब्राह्मणों के बनाए हुए वर्ण व्यवस्था, ज़ात पात के निज़ाम की ग़ुलामी से आज़ाद होना चाहते हैं।
اس سے معلوم ہوا کہ ملک نواسیوں کو غلام بنانے والے برہمنی نظام سے آزادی کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں اور ان کی مسلسل کشمکش جاری ہے۔ دوسری طرف مسلمان بھی آزادی کے بعد غلام ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ لوگ تحریک، تنظیم اور قیادت سے محروم ہو گئے۔ ایسے وقت میں اگر ہم سیکولر اور کمیونل کے چکر سے نکل کر غلام و آقا، ظالم و مظلوم کے نقطۂ نظر سے حالات کا تجزیہ کریں اور دوست اور دشمن کی پہچان کر کے کس کا ساتھ دینا ہے طے کریں تو غلام ملک نواسی اور غلام مسلمانوں کا اتحاد قائم ہوگا۔ اس سے یہ جھوٹی آزادی یقیناً سچ میں تبدیل ہو جائے گی۔ علامہ اقبال مسلمانوں کے اس رویے کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش۔ سطوط توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نمازیں ہند میں نظر برہمن ہو گئیں۔